الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ساری تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی ہے، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر انس و جاں ہے. اسی کے حکم سے رات اور دن ایکے بعد دیگرے آتے ہیں، چاند و سورج ایکے بعد دیگرے اپنا نظام چلاتے ہیں، اور اسی طرح اسی کے حکم سے ہوائیں ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہوتے ہیں، اسی کے حکم سے دریاؤں کی جھیلیں رواں دواں ہیں، اسی کے حکم سے بڑی بڑی کشتیاں دریاؤں کے سینے چیرتے ہوئے چلتی ہیں، اور اسی کے حکم سے دریاؤں کے اندر زندگی گزارنے والے جانوروں کو روزی ملتی ہے، اسی کے حکم سے زمین کے بلوں میں کیڑے مکوڑوں کو روزی ملتی ہے، اور اسی کے حکم سے ہمارے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اسی کے حکم سے انسان کو بیماری اور بیماری سے شفا یابی نصیب ہوتی ہے، اسی کے حکم سے آدمی امیر و غریب کہلاتا ہے. ہمہ قسم کی تعریف اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے. انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. رب العالمین کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، تابعین و تابعات پر رحمہم اللہ تعالی. قابل احترام حاضرین جمعہ، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ کا عنوان پچھلے جمعوں سے منسلک ہے، یعنی روحانی بیماریوں سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے، تو ان میں جو بنیادی طور پر باتیں بیان کی گئی تھیں
جنوں سے متعلق اور اس سے متعلق ہمارے 2 جمعہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اور اس کے بعد بنیادی طور پر ایک چیز بیان کی گئی، وہ ہے جادو۔ تو آج انشاءاللہ مختصر وقت میں جادو سے متعلق کچھ اہم بنیادی باتیں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جادو کس کو کہتے ہیں، جادو کا معنی کیا ہے، کیا قرآن اور حدیث میں جادو کا ذکر ملتا ہے، کیا جادو کا علم سیکھنے کی اجازت اللہ کی جانب سے ہے یا نہیں ہے، ان باتوں کو ہم کچھ انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے بنیادی معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے۔ ان میں سے ایک بات ہے پھیرنا، یعنی کسی چیز کی حقیقت کو اس سے پھیر دینا، اس کو سحر کہا جاتا ہے، جادو کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف اگر دیکھیں ہماری باتوں میں عام انداز میں اگر ہم سمجھنے کے لیے، تو جادو کے کئی معنی علماء اکرام نے، بڑے بڑے کبار علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ انہی میں سے ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو ایک ایسا عمل ہے جس کا اثر انسان کے دل اور اسی طرح اس کے ذہن پر ہو، یعنی جادوگر کسی پر جادو کرتا ہے تو جس پر جادو کیا جا رہا ہے اس آدمی کے دل اور اس کے ذہن پر، اس کے دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ بنیادی طور پر آپ مان کر چلیں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کسی کام میں نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو اس لیے رکھا ہے کہ اس چیز کے ذریعے انسان کی آزمائش کی جائے، آدمی کو آزمایا جائے۔ ایمان والے پر بھی جادو ہوتا ہے بسا اوقات، اور سب سے زیادہ ایمان جس کا کمزور ہو، اعمال صالحہ سے دور ہو اور ناپاکی کی حالت میں زندگی گزارنے والا مرد یا عورت، اس پر جادو کا کثرت سے اثر ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بات ہمیں مان کر چلنا چاہیے کہ کوئی نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس پر جادو کا اثر ہو رہا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں انسان کو، یعنی مریض کو جس کے اوپر جادو ہوا ہے، قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس کا توڑ، اس کا علاج، اس کا دم، اس کا رقیہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح کسی ایسے آدمی پر، کسی ایسی عورت پر جادو ہو رہا ہے جو بالکل ایمان سے دور ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے وہ سزا ہے، ایسے لوگوں کے لیے وہ عذاب ہے دنیاوی اعتبار سے۔ تو میرے بھائیوں، شیطان کے قریب ہونے کا نام جادو ہے، یعنی علماء نے ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے، جادوگر اور شیطان کے درمیان ایک اگریمنٹ ہے، یعنی جادوگر شیطان کو جتنا خوش کرے گا، شیطان خبیث قسم کے جنوں کے ذریعے اس کی مدد کرتا رہے گا۔ یعنی اس معاملے میں دیکھا جائے تو آدمی کو، جادوگر کو شیطان کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو ناراض کرنا ہے، تبھی وہ جادوگر کہلاتا ہے۔ اور اس کی بنیادی تعلیمات، یعنی جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کیا کچھ کام، کیا کچھ حربے استعمال کرتے ہیں، اگر وہ سنیں گے تو آپ کے عقل اڑ جائیں گے۔ ایسے ایسے کام اللہ کو ناراض کرنے کے لیے جان بوجھ کر کیے جاتے ہیں، اور صرف شیطان کی رضامندی کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تو جنوں کا سردار ہے، اور اس کے ماتحت کئی نافرمان، عاصی قسم کے، خبیث قسم کے جن ہیں، تو وہ شیطان ان جنوں کے ذریعے ایسے جادوگروں کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ جادوگر
ان خبیث قسم کے جنوں کو لے کر ہی عام لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور انہیں نفع اور نقصان پہنچانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں جادو کا ذکر ہے، احادیث صحیحہ میں جادو کا ذکر ہے، کیا جادو کسی کے اوپر اثر بھی کرتا ہے؟ یہ چیزیں اگر ہمیں دیکھنی ہے تو بنیادی طور پر قرآن مجید کے چند حوالے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ان میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ لمبی آیت ہے جو کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا اس میں خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ دیکھیں یہاں لفظ آ رہا ہے سحر کا، اور یہ لمبی آیت ہے۔ پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا رواج عام ہو چکا تھا، اور آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا کیے ان میں ایک یہ کہ آپ جنوں پر حکومت کرتے تھے، اور اسی طرح جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، اور ہواؤں کو اللہ کے حکم سے اجازت دیتے ایک دوسرے کی طرف منتقل ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ چیزیں عطا کیا، اور یہ معجزات سلیمان علیہ السلام کو کیوں کر ملے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جادو عام تھا۔ جن جو ہیں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے طرح طرح کے کرتب دکھایا کرتے تھے، اپنی مہارتیں جو کہ اللہ کی خلاف ہیں، اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہیں، وہ مہارتیں بتایا کرتے تھے، اور لوگوں کے اندر ایک قسم کا جنون تھا جادو سیکھنے کے لیے۔ جادو سیکھنے کا ایک قسم کا جنون ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور آزمائش 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان نازل فرمائے، اور یہ 2 فرشتے آزمائش کے طور پر تھے جادو سکھانے کے لیے، کہ کون آدمی ان کے پاس جادو سیکھتا ہے اور کون اس سے دور رہتا ہے۔ اسی میں بندوں کی آزمائش ہوا کرتی تھی، اور اسی آیت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر جادو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور نہ ہی جادو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ جادو کے علاوہ جو بھی کام ہے، کسی کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود اس کے اندر نفع و نقصان نہیں رکھا ہے، الا باذن اللہ، اس میں اللہ کی اجازت ضروری ہے، اللہ کا حکم ضروری ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک دوسرا حصہ میں بیان کرتا چلوں جو موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ میرے بھائیو، بنیادی طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادوگروں کا رواج عام تھا، بڑے بڑے جادوگر پائے جاتے تھے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کی کیفیت، لوگوں کی حالت کے اعتبار سے نبیوں کو معجزے عطا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام کو اس زمانے کے اعتبار سے معجزے دیے گئے، داؤد علیہ السلام کو اس زمانے کے اعتبار سے معجزے دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے اعتبار سے معجزے دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے اعتبار سے معجزے دیے گئے، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا، لوگوں میں عربی زبان کی بڑی مہارت تھی، لوگ عربی لینگویج میں بڑے ماہر تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کیا کہ عرب کا بڑا سا بڑا بہترین گرامر جاننے والا عربی دان، عربی زبان میں مہارت رکھنے والا، قرآن جیسی ایک آیت عربی میں نہیں بنا سکتا۔ تو ایسا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر نبی کو اس کے زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ معجزے عطا کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا کرتب، جادوگروں کی جادوگری بہت مشہور تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی کے مثل معجزے عطا کیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک عصا دے دیا گیا، اور اس عصا سے، اس لاٹھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جادوگروں کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ اور آپ جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے، تو آپ سورہ یونس اگر پڑھیں گے، آیت نمبر 80 پر 1 پر جب پہنچیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی موسیٰ علیہ السلام کا کلام یہاں بیان کر رہا ہے۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ
ان اللہ لا یفلح الساحر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈال دی تو وہ سارے کیا ہو گئے؟ سانپ بن گئے۔ وہ حقیقی سانپ نہیں تھے بلکہ لوگوں کی نظروں پر انہوں نے جادو کر دیا کہ وہ سب کو سانپ نظر آنے لگے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ ابھی تم نے جو کام بتایا ہے یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ابھی اس کو ختم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جادو کو ختم کرنے والا ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ڈالا تو یہ ایک بڑے اژدھے کی شکل میں سارے رسیوں کو جو سانپوں کی شکل میں تھی نگل گیا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اس وقت کے جو وہاں پر جادوگر بیٹھے ہوئے تھے سارے جادوگر پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارا جادو جادو ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یہ جادو نہیں ہو سکتا، موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام جس رب کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس رب کی ہی طاقت ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا کہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، کہ سارے جادوگروں نے اپنے اپنے جادوگری کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ہم ایمان لانے، اور وہ جادوگر سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم سارے عالموں کے رب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید کے ان مختلف حوالوں سے، مختلف نصوص سے، مختلف آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جادو کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں، لیکن ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے احادیث صحیحہ کی طرف چلتے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب الطب کے تحت حدیث نمبر 5760 پر 3 میں سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ایک روایت لکھے ہیں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور جادو کرنے والا کون تھا؟ لبید بن عاصم، بعض روایتوں میں لبید بن العاصم اس کا نام بیان کیا گیا ہے۔ یہ شخص اپنی چھوٹی بچیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا کرتا تھا تاکہ یہ بچیاں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کھیل سکیں، اور یہ بچیاں ان کے پاس کھیلنے کی غرض سے جایا کرتی تھیں، اور وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کنگھی موجود تھی جو آپ سر مبارک میں کیا کرتے تھے، اور اس کنگھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کچھ لگے ہوئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بڑے بڑے تھے، تو جب بڑے بال ہوتے ہیں تو کنگھی کی جاتی ہے تو کچھ بال کنگھی میں نظر آتے ہیں، لگ جاتے ہیں، تو اس نے بچیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ یہ کنگھی لے کر آئیں، اور وہ بچیاں جنہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کنگھی چپکے سے لے جا کر اس کو پہنچا دی گئی، اور اس بدبخت نے اس کنگھی پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال لگے ہوئے تھے اس بال پر، ان بالوں پر اس نے جادو کیا، پھر اس کا اثر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے لگا، اور علماء اکرام بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر کیسے ہوا؟ آپ کی ذہانت پر، آپ کی عقل پر اس کا اثر ہوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایسا اثر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرنا ہوتا، آپ یہ گمان کرنے لگتے کہ میں نے وہ کام کر لیا ہے، یعنی تھوڑی سی بھولاوٹ ان کے اندر آ گئی تھی، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو ایسا اثر کر گیا، زیادہ اثر نہیں ہوا لیکن یہ چھوٹا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا۔ اب یہاں معاملہ یہ تھا کہ عبادتوں کا معاملہ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عبادت رہ جائے تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو اس طرح کی باتیں اس حدیث میں بیان کی گئیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا آگے فرماتی ہیں کہ ایک رات میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تھے اور بار بار دعائیں پڑھے جا رہے تھے، بار بار استغفار، ذکر و اذکار کیے جا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے کہ اے عائشہ، آج میرے پاس 2 لوگ آئے تھے،
دو لوگ آئے تھے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دوسرا پیر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کیا ہے؟ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ شخص کون ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہیں، یہ اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہ دوسرا سوال کر رہا ہے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اور وہ دوسرا بندہ دوسرا جواب دے رہا ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں پورے انداز میں، پورے یعنی جو بھی سوال و جواب ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہیں۔ اور انہی سوال و جواب میں ایک سوال یہ تھا کہ اس بندے پر جو جادو کیا گیا ہے وہ کن چیزوں پر؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ کنگھی اور اس میں لگے ہوئے بالوں پر، اور وہ چیزیں کھجور کے خشک یعنی ایک کپڑے کی طرح مشکیزے پر جو استعمال ہوتا ہے، ایسا کھجور کا ایک حصہ، اس پر ساری ان تین چیزوں پر جادو کیا گیا ہے۔ یعنی کنگھی اور بال کھجور کے اس حصے میں لپیٹ کر ایک کنویں میں چھپا دیا گیا تھا۔ تو یہ سارا معاملہ یہ دونوں جب بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بیان فرمائیں۔ پھر اس کے بعد اپنے صحابہ میں بعض صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے پاس بھی پہنچے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہہ رہے ہیں کہ اس کنویں کا پانی بالکل سرخ ہو چکا تھا، لال ہو چکا تھا، اور وہاں ایک قسم کی نحوست، ایک قسم کی بدصورتی چھائی ہوئی تھی۔ یہ سارے کلمات اس حدیث کا حصہ ہیں۔ حدیث بہت لمبی ہے، میں اس حدیث سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جادو کا اثر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ آپ تو وقت کے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دن کے صبح کے حصے میں، شام کے حصے میں ذکر و اذکار کے بھی پابند ہیں، نمازوں کے بھی پابند ہیں، اور آپ سے بڑا متقی کون ہے؟ آپ سے بڑا زاہد عبادت گزار کون ہے؟ تو آپ پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچیں گے۔ لیکن یہاں پر علماء کرام نے اس حدیث کی شروحات میں یہ بات بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو آپ کے ذریعے کچھ پیغام دینا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا، اللہ کی ہی اجازت سے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر نہیں ہوتا تو پھر جادو کی حقیقت ہم امتیوں کے سامنے نہیں آتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا توڑ، اس کا حل بیان کیا۔ اگر جادو کا اثر نہیں ہوتا تو وہ حل، وہ توڑ ہمارے درمیان بھی نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ امت کے لیے کوئی پیغام دینا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، امت کا جو نبی ہے اس کے ذریعے وہ پیغام دیتا۔ تو انہی میں سے یہ بات بھی تھی۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس طرح کا جادو اثر انداز ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جس کو امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب الوصایا اور حدیث نمبر 2760 پر 6 کے تحت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل فرمائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ یعنی 7 ایسے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے جن کو اپنانے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ایمان، اس کا عقیدہ سب برباد ہوتا ہے، اس کی عبادتیں برباد ہوتی ہیں، اور وہ انسان جہنم میں جانے کا موجب بن جاتا ہے۔ اور 7 چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، اس سے دور رہنے کا حکم دیا۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے شرک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرک سے بچو، کیونکہ شرک کے ذریعے انسان کا ایمان، عقیدہ، اس کے اعمال صالحہ سب برباد ہو جاتے ہیں اور وہ انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام ذکر کیا جس سے بچنا ہے؟ جادو۔ جادو سے بچو۔ جادو سے بچنے کا مطلب یہ کہ جادو کرنے سے بچو۔ کسی پر جادو کرنا یہ انتہائی بڑا گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اگر آدمی کسی پر جادو کروا رہا ہے اور کوئی جادو کر رہا ہے، یہ دونوں برابر کے شریک ہیں اس برے انجام میں، اور اگر یہ بغیر توبہ کے انتقال کر جائیں گے تو یہ سیدھے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں، سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اور اسی طرح آگے کے 5 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیان کیے ہیں۔ اور تیسرا کام ہے کسی کو ناحق قتل کرنا،
چوتھا کام ہے سود سے بچنا، اور پانچواں کام ہے یتیم کا مال ناحق کھانے سے بچنا، اور اسی طرح چھٹا کام ہے جنگ چل رہی ہے تو جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگ نہیں جانا، یعنی حالات کچھ کمزور ہو گئے تو ایسے وقت میں بزدلی کا مظاہرہ کرنے سے بچنا۔ بزدلی کا اگر کوئی مظاہرہ کرتے ہوئے پیٹھ بتا کر بھاگ گیا تو وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہوگا، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، اور یہ چیز بھی اس کو ہلاک و برباد کرنے والی ہے۔ اور آخری جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ یہ کہ پاک دامن، بھولی بھالی، عزت والی، ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانے سے بچنا۔ تو یہ 7 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے جن سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ اور ان میں دوسری چیز کیا ہے؟ جادو کرنے سے بھی بچنا ہے، جادو کروانے سے بھی بچنا ہے، اور جادو کی باتوں پر جو جادوگر کرتے ہیں ان چیزوں سے محبت کرنے سے بھی بچنا ہے۔ ایک ہوتا ہے جادو کرنا، دوسرا ہوتا ہے جادو کروانا، تیسرا ہوتا ہے ان 2 چیزوں سے ہٹ کر جادوگر کے اعمال سے محبت کرنا، اس کے کرتب سے محبت کرنا۔ یہ تینوں چیزوں سے آدمی دور رہے، احتیاط برتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اسے برباد کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو 7 کام ہیں ان میں سے انتہائی اہم یہاں میں خواتین کے لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ 7واں کام بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانے سے بچنا۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول اس میں ڈوبتا نظر آتا ہے، ایک عورت دوسری عورت پر تہمت لگاتی ہے، کبھی چوری کی تہمت، کبھی فلاں تہمت، کبھی فلاں تہمت۔ یہاں اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی وہ زنا کی تہمت، اور آج ہمارے لوگ ایک عورت پر زنا کی تہمت لگانے سے بھی گریز نہیں کرتے، جبکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو کوڑے مارے جاتے۔ ہمارے گھروں کا ماحول آج ایسا ہی بن چکا ہے، اگر بہو تھوڑی سی نافرمانی کر لے ساس کی، ساس فوراً اس پر تہمت لگاتی ہے اور بیٹے کو ورغلاتی ہے اس کے خلاف، تو ایسی ساس کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑی ہونے والی ہے۔ اور بہو بسا اوقات ساس کے بارے میں، کبھی نندوں کے بارے میں، دیگر رشتہ دار عورتوں کے بارے میں اگر تہمت لگاتی ہے تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کر کھڑی ہوگی۔ تو ہمارے گھروں سے اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے آج ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جادو کا ذکر قرآن میں بھی ہے، احادیث صحیحہ میں بھی ہے۔ احادیث صحیحہ میں اور قرآن میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ جادو سیکھنے کی ترغیب دی گئی ہو، جادو سیکھنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے ہم دیکھیں گے تو معلوم ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فال نکالنے والا ہے اور جو فال نکلوانے والا ہے، فال مطلب ہماری قسمت آزمانا، آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں 1 لاکھ روپے بزنس میں انویسٹ کر رہا ہوں، یہ میرے لیے فائدہ ہوگا کہ یہ نقصان ہوگا، پہلے ہی جو معلوم کرتے دیکھو اسے فال کہتے ہیں۔ اور اس کے ذریعے اچھا اور برا کا تمیز معلوم کرنا یہ فال ہے۔ اور اس طرح کا جو بھی مسلمان کام کرتا ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی قرار دے رہے ہیں۔ اور دوسرا عمل یہ کہ جو جادو کرنے والا ہے اور جو جادو کروانے والا ہے اور جو ان باتوں پر ایمان رکھنے والا، ان کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ تینوں جہنمی ہیں۔ ان تینوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی قرار دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جادو یہ خطرناک عمل ہے، اس سے بچنے کے تدابیر اسلامی تعلیمات میں بیان کیے گئے ہیں، وہ ہم اگلے جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ مان کر چلیں کہ جادو یہ حق ہے، اللہ کی اجازت سے ہی اثر انداز کرتا، اثر ہوتا ہے اس کا۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیسے لوگ سیکھتے ہیں، جادوگر کیسا بنتا ہے۔ یعنی ایک جادو کا کرتب دکھانے کے لیے اس کو پہلے جادوگر بننا پڑتا ہے، اور جادوگروں کی آج دنیا میں کمی نہیں ہے، دنیا میں کمی نہیں ہے۔ آپ سڑک پر کناروں پر آپ دیکھیں گے، روڈ کے کنارے جو جوتیشم بیان کرنے والے ہیں، جوتیشی، یہ سارے لوگ جادوگروں سے تعلق رکھنے والے اور خود بھی جادوگر ہوتے ہیں۔ اگر میں اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کہوں، مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ جو درگاہوں، مزاروں، آستانوں پر مجاور بن کر بیٹھے ہیں، یہ بھی جادوگر ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ مرغ کو گالی مت دو۔ مرغ مطلب مرغا،
جو مرغا ہوتا ہے اسے گالی دینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کو فجر کی نماز کے لیے جگاتا ہے. سبحان اللہ. مرغے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی اور مرغے کو گالی دینے سے منع فرمایا. اب یہاں جادوگروں کا ایک کرتب یہ ہوتا ہے شیطان کو راضی کرنے کے لیے. اب راضی اللہ مرغے سے ہے, مرغے کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرمایا ہے. اب یہاں جادوگر کیا کرتا ہے؟ شیطان کے لیے مرغا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. شیطان کے لیے اور خبیث قسم کے جنوں کے لیے مرغا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے, اور ذبح کرنے کے بعد اس مرغے کو اسی جگہ پھینکنے کا حکم دیتا ہے جہاں وہ شیطان یا جن اس کا مطالبہ کرتا ہے. سمجھ لیجئے وہ شیطان اور خبیث قسم کے جن کے لیے مرغے کی بلی دینے لگاتا ہے جادوگر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو ناراض کرنا ہے, اور کس کو راضی کرنا ہے؟ شیطان کو. اور میں نے یہ منظر سوشل میڈیا کی دنیا میں دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. آپ کے بغل میں جو کسمور ہے, یہاں کالے شاہ کی مزار ہے, اور وہاں پر مرغوں کی ایک رسم مانی جاتی ہے. یعنی ایک ایسی رسم ہے جہاں مرغے لائے جاتے ہیں, مرغوں کے گلے میں پھول پہنائے جاتے ہیں, اور انہیں لے کر مزار کا طواف کیا جاتا ہے. اور اسی طرح وہاں جو موجود مجاور ہے اس کے ہاتھ سے مرغے ذبح کیے جاتے ہیں, اور ایک رسم بنا لی گئی ہے. میرے بھائیوں, یہ سارے جادوگروں کے کھیل ہیں, جادوگروں کے کھیل ہیں جو حدیث کے خلاف میں جا کر یہ عمل کرتے ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پھر مرغا ذبح کر کے کھانا حرام ہو گیا, یہ مطلب نہیں ہے. کھانے کے اعتبار سے مرغا حلال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسی مرغے کو کسی کی نافرمانی میں, یعنی اللہ کی نافرمانی میں, اور کسی کو راضی کرنے کے لیے یعنی شیطان کی رضامندی میں اگر اسے ذبح کیا جا رہا ہے تو پھر وہ مرغا بھی حرام ہو جائے گا. وہ مرغا حرام ہے, اس کا عمل حرام ہے. تو جادوگر کیسے بنتے ہیں؟ شیطان کو خوش کر کے, اللہ کو ناراض کر کے جادوگر اپنے جادو کی مہارت حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے چند کام بتائے گئے ہیں. ایک بڑے مشہور عالم گزرے ہیں عرب کی دنیا میں. عرب کے عالم ہیں وحید بن عبد السلام بالی, بڑے مشہور عالم ہیں, اور یہ بڑے متخصص ہیں اس فیلڈ کے, یعنی اس فیلڈ کے یہ اسپیشلسٹ ہیں. یہ عالم, ان کی بڑی بڑی کتابیں, بڑی مشہور کتابیں اس فیلڈ پر لکھی گئی ہیں, اس موضوع پر لکھی گئی ہیں. اور ان کی ایک مشہور کتاب ہے جو آج سے تقریباً 35 یا 36 سال پہلے لکھی گئی, جادو کا علاج قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اب اس میں دیکھا جا رہا ہے مقدمے میں, شروعات میں تمہیدی طور پر جو باتیں بیان کی گئیں کہ جادوگر جادو کیسے سیکھتا ہے, اللہ کو ناراض کر کے اور شیطان کو راضی کر کے. تو اس کے لیے ہر وہ کام جادوگر کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو اور شیطان راضی ہو. اب اس میں بعض مثالیں بیان کی گئیں. سب سے پہلی مثال یہ کہ اللہ کے لیے جو عبادت ہوتی ہے وہ عبادت اس کی نافرمانی میں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اللہ کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں, اور نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے, بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. تو یہاں جادوگر کیا کرتا ہے؟ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے, یعنی اللہ کی نافرمانی اور اتنی ہٹ دھرمی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے اور شیطان کو راضی کرنا ہے. جادوگر بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے. اور جادوگروں کی ایک بات یہ بیان کی گئی کہ یہ ہمیشہ حالت جنابت میں ہوتے ہیں, ہمیشہ, یعنی ان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے, اس کے باوجود وہ اسی حالت میں رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس حالت میں شیطان ان سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حالت جنابت میں زیادہ رکنے سے منع کیا ہے مرد اور عورت کو, جتنا جلد ہو سکے وہ غسل کر لے. کیوں؟ اس طرح کے خبیث قسم کے جنوں کا, جادو کا اثر ان پر ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ دیر حالت جنابت میں رہنے سے منع کیا. اب یہاں پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرے گا وہ, تو وہ تو اللہ سے خوش ہو, اللہ سے قریب ہوگا, شیطان سے دور ہوگا, وہ جادوگر نہیں کہلائے گا. لیکن اب اس کو جادو سیکھنا ہے, جادوگر بننا ہے, تو اس کے خلاف وہ عمل کر رہا ہے. اور اسی طرح انتہائی گھنونی اور گری ہوئی خطرناک بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ بھی یہ لوگ بے حرمتی کرتے ہیں. قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی کیسے؟ سورہ فاتحہ کو الٹا لکھنا, سورہ فاتحہ کو پیچھے کی طرف سے لکھنا, یہ بے ادبی ہے. اور یہ بے ادبی بڑے شان کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں. کون؟ جادوگر. کیوں؟ قرآن کی اس طرح بے حرمتی کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا, اور راضی کون ہوگا؟ شیطان.
اگر شیطان راضی ہو گیا تو پھر خبیث قسم کے جنوں سے اس کی مدد کرواتا ہے۔ قرآن کی بے حرمتی میں ایک بات یہ بیان کی گئی اسی کتاب کے اندر کہ جادوگر قرآن کی آیتوں کو لکھ کر اپنے پیروں کے نیچے حصے میں باندھ کر بیت الخلاء میں جاتے ہیں۔ آپ کو یہ باتیں میں ایسی ہوے کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، باقاعدہ کتاب کا حوالہ دے کر بیان کر رہا ہوں، اور یہ ایک کتاب میں نہیں بلکہ مختلف کتابوں میں جو اس میدان میں لکھی گئی ہیں، مختلف کتابوں میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جتنا شیطان کو راضی کرے گا، جتنا اللہ کو ناراض کرے گا، وہ اتنا ہی ماہر جادوگر بنے گا۔ تو اس طرح کے کام کرتے ہیں بعض لوگ، اپنے تلوے پیر کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے تلوے پر قرآن کی آیتیں لکھ کر بیت الخلاء میں جاتے ہیں۔ اور قرآن کی بے حرمتی میں یہاں تک بھی بات ملتی ہے بعض جادوگروں سے کہ عورتوں کی ناپاکی کی حالت میں نکلنے والا حیض کا خون لے کر قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اللہ ایسے شیطان نما انسانوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور قرآن کی بے حرمتی میں یہ بات بھی ہے، حالت جنابت میں یہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کرنے کا مطلب وہ بھی ادب و احترام کے ساتھ نہیں، بلکہ جان بوجھ کر قرآن کی تلاوت غلط پڑھنا اور اس میں غلط سلط پڑھنا۔ کیوں؟ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور شیطان راضی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے کام یہ جادوگر کرتے ہیں۔ اور زنا تو گناہ ہے ہی، زنا گناہ ہے ہی، لیکن جادوگر بسا اوقات شیطان کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کی ایک پہچان، جادوگر کیسا بنتا ہے آدمی؟ میں نے بتایا کہ مرغوں کو ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں خبیث قسم کے جن اور شیاطین کے لیے، یہ بھی ایک ان کا عمل ہے۔ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، جو تارے ہوتے ہیں آسمان میں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ ستاروں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ایک یہاں پر نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، اور یہ کھلے عام شرک کرتے ہیں۔ اور اس میں ستاروں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا بنانے کے 3 مقاصد بیان کیے ہیں قرآن مجید میں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان دنیا کے لیے خوبصورتی کا باعث بنایا ہے، زینت کے لیے۔ اور دوسرا مقصد ستاروں کے بنانے کا کیا ہے؟ مسافروں کے لیے رات میں جنگلوں میں، کھیتوں میں، صحراؤں میں راستہ دکھانے کا کام کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں یہ صلاحیت ہوا کرتی تھی کہ کبھی جنگل وغیرہ میں کیا ہے وہ رک گئے تو وہ ستاروں کو دیکھ کر راستہ معلوم کرتے، اور دن کے حصے میں سورج کو دیکھ کر وقت کا پتہ لگاتے۔ اس وقت ابھی یہ گھڑیاں وغیرہ نہیں تھیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو یہ دوسرا مقصد بیان کیا کہ وہ راستہ بتانے کا کام کرتے ہیں۔ تیسرا بنیادی اہم مقصد یہ ہے کہ یہ جو جن ہیں، نافرمان جن، خبیث قسم کے جن، یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک کے اوپر ایک چڑھ کر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر اللہ فرشتوں سے جو باتیں کرتا ہے وہ باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، اور وہ باتیں سنتے وقت یہ ستارے انہیں مار گراتے ہیں۔ تو اس لیے ان میں سے ایک بات کو یہ سن لیتے ہیں، اور وہ اس کے نیچے والے کو، وہ اس کے نیچے والے کو، وہ اس کے نیچے والے کو پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بات کاہنوں تک پہنچتی ہے، عراف تک پہنچتی ہے، اور جوتشیوں تک پہنچتی ہے۔ اس ایک بات کے ساتھ یہ جھوٹے مکار اور 99 باتیں جھوٹ شامل کر کے پوری 100 باتیں ایک آدمی کے بارے میں قسمت بتانے کے طور پر بیان کر دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک بات صحیح ہو جاتی ہے تو یہ کمزور ایمان والا آدمی اس جوتشی پر، اس کاہن پر، اس عراف پر ایمان رکھنے لگتا ہے اور اس کا مرید بن کر رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے یعنی ستارے ان کو مار بھگاتے ہیں، تو یہ ستاروں کی پوجا کر کے ستاروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ستارے تو اللہ کی پیدا کی گئی مخلوق ہے، وہ کبھی ایسے کمبختوں سے، بدبختوں سے راضی نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے کام کرنے کے بعد ایک جادوگر ایک مہارت کو پہنچتا ہے، کفریہ الفاظ کہنا اور کفریہ کام کرنا اللہ کو ناراض کرنے والے۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ جادوگر کا حکم کیا ہے؟ جادوگر کا حکم یہ ہے، اگر اسلامی حکومت ہے تو دنیا میں اس کی گردن مار دی جائے گی، آخرت میں تو اللہ کے پاس اس کے لیے عذاب ہے ہی۔ دنیاوی اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جادوگر کو پاؤ اس کی گردن مار دو،
اسی لیے آج بھی مملکت العربیہ سعودیہ کے اندر کسی کے اندر یہ مجال نہیں کہ وہ جادو کر کے دکھائے، اور وہاں کوئی جادوگر پکڑا گیا فوراً اسے پھانسی دی جاتی ہے لوگوں کے درمیان۔ ایسا سخت قانون اسلامی حکومت میں ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ قانون نہیں چل سکتا۔ لیکن اللہ کی ان تعلیمات کو اپناتے ہوئے ایسے خبیث قسم کے لوگوں سے دور رہنا ہی ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو میرے بھائیوں، ماؤں بہنوں، یہ جادوگروں کی حقیقت ہے، جادو کی حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں۔ اب ہمارا معاملہ دیکھ لیں، ہم میں سے اکثر لوگ گھر بنانے کے طور پر پہلے جادوگروں سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارا گھر کیسا بنایا جائے، کدھر ہمارا کچن روم ہو، کس طرف ہمارا بیڈ روم ہو، کس طرف ہمارا ہال ہو، کس طرف ہمارے پانی کا حصہ ہو۔ یہ سارے مشورے کس سے کر رہے ہیں؟ انہی جادوگروں سے۔ اور یہ جادوگر بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کر، دستار بندیاں کر کے، لمبے لمبے جھبے، لمبی لمبی داڑیاں، اپنا ظاہری حلیہ اسلام اور مسلمانوں والا بیان کرتے ہیں، لیکن یہ در حقیقت شیطان کے کارندے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نافرمان بندے ان بندوں میں سے ہوتے ہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بلا کر آج ہم گھروں کی تعمیر کرواتے ہیں، دکانوں کی تعمیر کرواتے ہیں، اور اپنے دکان و مکان کی اوپننگ کے لیے ایسے ہی بدبختوں کو بلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آپ اپنے بزنس ٹھپ پڑتے ہوئے، کئی لوگ ایسے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، بعض لوگوں کو یہاں تک دیکھا گیا کہ مسلمانوں کا تو چھوڑیے، ہندو پجاریوں کو بلا کر یہ کام کرواتے ہیں۔ مسلمان اپنا گھر بنا رہا ہے، بنیاد کھودا ہوا ہے، اور اس میں ایک ہندو پجاری کو بلا کر وہاں کیا کرتے ہیں؟ ناریل پھڑواتے ہیں، بتیاں لگواتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں، پھول، کمکم وغیرہ سب ڈالتے ہیں، جس سے شیطان راضی ہوتا ہے، اللہ ناراض۔ تمہارے گھر کی بنیاد ہی غیر اللہ کو خوش کرنے میں، شیطان کو خوش کرنے میں رکھی گئی، اب اس گھر کے اندر بلا بدتر مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں آتی ہی رہیں گی، آتی ہی رہیں گی۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری خواتین کو دیکھا جاتا ہے سڑکوں پر بیٹھ کر کاہنوں سے اپنی قسمت آزماتے ہیں، اپنے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ان چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ جادو کے اقسام بھی ہوتے ہیں، کبھی جادو مال پر کیا جاتا ہے کہ وہ آدمی کا بزنس ہی ٹھپ پڑ جاتا، کبھی جادو رشتوں پر کیا جاتا ہے، اور رشتوں پر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی ڈالنے والا جادو بھی ہے، اور شوہر بیوی کو ایک دوسرے کا گرویدہ یعنی محبت میں قیدی بنانے کا بھی جادو ہے، اور اسی طرح ماں باپ پر جادو، بھائی بہنوں پر جادو، ہر ناحیے سے آج مارکیٹ میں جادو دستیاب ہے۔ تو اس جادو کو اپنانے والا، اس جادوگر کے ساتھ رہنے والا، اور اس کو پروموٹ کرنے والا، سارے لوگ جہنمی ہیں۔ لہذا ہمیں اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اس میں مبتلا ہے، اگر کوئی اس میں مبتلا ہیں، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بغیر توبہ کے اگر موت آ جائے، یقین مانیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بغیر حساب و کتاب کے کہاں ڈالے گا؟ جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ خطبہ، یہ عنوان ہمارا ایسا ہی جاری رہے گا۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ جادو کے بعض اقسام اور جادو کی علامتیں، کس پر جادو ہوا ہے، کیسے پہچان سکتے ہیں ہم، اور اس کا توڑ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ باتیں ہم اگلے جمعہ میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث پر فہم سلف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے شیطان نما انسانوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ شرک و بدعات سے، غلط رسم و رواج سے، خرافات سے ہمارے نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے، صبح شام کے اذکار کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر قسم کی بلا، پریشانی، چھوٹی بڑی مصیبتیں، چھوٹی بڑی بیماریاں، آفتیں اور فتنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔